آتی. جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے اس قسم کی اس کی تقدیر ہوتی ہے. یوں سمجھیے تقدیر کے معنی یہی اس قسم کا قانون ہے خدا کا جس کا اطلاق اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اپلائی ہو جاتا ہے اس کے اوپر، جس قسم کا یہ بن جاتا ہے. وہ آپ کو یاد ہے میں نے وہی ایرک فرام کا جو فکرہ تھا ٹو ہیو اور ٹو بی. یہ ٹو بی کی بات جو ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک لفظ ترجمے کا نہیں مل رہا، بات ساری ٹو بی کی ہے. تم خود کیسے بن گئے ہو، جیسے بن جاؤ گے وہی اسی قسم کی تمہاری تقدیر ہوگی. پھر وہی اقبال آ جاتا ہے، وہ تو اس تقدیر کے مسئلے کو کس خوبصورتی سے وہ بیان کرتا ہے کہ رمز باریکش بحرف مزبرست. تقدیر کے مسئلے پہ کہتا ہے کہ بڑی لطیف اور باریک سی یہ رمز ہے، ایک لفظ میں بات صاف ہو جاتی ہے. تو اگر دیگر شبی او دیگر است، تو اپنے آپ کو بدل لے تقدیر سے میری بدل جائے گی. خاک شو نظر ہوا سازت ترا، خاک ہو راکھ ہو جا، ہوا آئے گی تمہیں اڑا کے لے جائے گی. کیفیت تمہاری یہ ہوگی. سنگ شو بر شیشہ اندازت ترا، پتھر ہو جا شیشے کو توڑ کے رکھ دے گا تو. شبنمی خفتندگی تقدیر تست، اوس جیسا شبنم جیسا ناتما ہو جائے گا تو زمین پہ گرے گا، اوپر نہیں جا سکے گا. قل زمین پائندگی تقدیر تست، شبنم کی بجائے سمندر بن جا، پائندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو اگر دیگر شوی او دیگر است، یہ ہے جی تقدیر خدا کا جو مسئلہ ہے. جیسا تو ہو جائے گا اسی قسم کی تیری تقدیر ہوگی، اور یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس قسم کا ہونا چاہتے ہو. فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے راستے کے اوپر چل پڑے تو ان کی ذہنیتیں ٹیڑھی ہو گئی. اور آگے ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں خدا ان کو صحیح منزل پہ نہیں پہنچاتا. تم ٹیڑھا راستہ اختیار کرو اور یہ اس کی ذمہ داری لگا دو کہ مجھے صحیح راستے پہ پہنچا دینا. کہتا یہ غلط بات ہے. غلط راستہ اختیار کرنے والے کو ہم منزل مقصود پہ ہم نہیں پہنچایا کرتے. اس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، غلط جگہ پہنچے گا. قوم موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کے حواریوں کا ذکر آئے گا. جی ہاں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ میں بھی خدا کا رسول ہوں تمہاری طرف. جو کچھ پہلے رسولوں نے کہا تھا میں اس کو سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا ہوں. ایک عملاً نظام ایسا قائم کروں گا کہ جو انہیں سچ کر کے دکھا دے گا. یہ تو ہے جو ماضی میں ہوا ہے، میں اس کے متعلق تو کہہ رہا ہوں یہ کروں گا. اور اس کے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اور رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ چیز بڑی مابین نزاع چلی آ رہی ہے. ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے تھے عیسائیوں میں. آج کل وہ مناظرے تو کم ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن نے یہ احمد کہا، یہ تو عربی زبان میں کہا حضور کا نام. اب ان کے ہاں اصلی انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی ارمی، اس میں انجیل ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی. ان کے ترجمے ہوئے تھے یونانی میں، یونانی کا ترجمہ بھی اصلی کہیں ہے نہیں. پھر ان کے ترجمے ہوئے مختلف زبانوں کے اندر، عبرانی میں بھی ترجمے ہوئے اور پھر دنیا کی زبانوں میں ترجمے ہوئے. ان ترجموں کی یہ کیفیت ہے کہ میرے پاس مختلف ایڈیشن ہیں ان کے ہاں کے بائبل کے، جو ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا، انہی کے شائع کردہ.
ہر نیا ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہ اوریجنل جو انجیل تھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ارمی، اس میں یہ لفظ کیا تھا جسے قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا، یہ عربی زبان میں تو لفظ نہیں کہا ہوگا نا، انہوں نے اپنی زبان میں جس میں انجیل نازل ہوئی تھی اس میں۔ یہ یونانی زبان کے اندر پیراکلیٹ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، فارقلیت جس کو لکھتے ہیں، یونانی میں کہتے تھے کہ یہ تھا، اس کے معنی تسلی دینے والا، اطمینان دینے والا۔ وہ لفظ بھی اب نہیں رہا، اس کے بڑے مختلف ترجمے ہوئے، وہ وکیل ترجمہ ہوا اور وہ شفیع ترجمہ ہوا، مددگار ترجمہ اس کا ہوا، مختلف انجیلوں میں اس کے لفظ کے مختلف ترجمے ہیں۔ یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مسلمانوں کے رسول، اس کی بشارت نہیں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا کرتا ہوں، ایک انجیل برنباس ہے، نظر آتا ہے کہ وہ جو صحیح جو کچھ نازل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے اندر اگر وہ یقینی طور پہ وہی نہیں تو اس کے قریب تر وہ ہے، وہ تعلیم اس کی بتا رہی ہے، موجودہ انجیلوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں احمد چھوڑ محمد لکھا ہوا ہے، اور کتنے مقامات پر لکھا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے وہ بات تو وہی ہے۔ احمد حمد کرنے والا، محمد جس کی حمد کی جائے، بات تو حمد ہی کی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو موجودہ انجیلیں ہیں ان کے اندر بھی نام تو یہ نہیں ہے، آنے والے کے متعلق اس میں ان میں بھی متعدد مقامات کے اوپر پیشین گوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہواری کہ آپ اس نظام کی تکمیل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تکمیل میرے بعد آنے والا جو آئے گا نا، یہ وہ کرے گا آ کر، اور اس کی پھر بڑی تفصیل ہے، اس کے قدوسیوں کی جو ساتھی ہوں گے، کس طرح سے یہ نظام تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ موجودہ محرف انجیلوں کے ترجمے میں بھی یہاں تک تو موجود ہے، بس نام نہیں اس میں انہوں نے دیا ہے، گنجائش اتنی رکھ لی آنے والا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے کہ جب وہ آیا آنے والا تو انہی عیسائیوں نے، جن کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ وہ آنے والا آئے گا، اس کا اتباع کرنا، وہ میری پیغام کی تکمیل کرے گا، کہنے لگا جب وہ پرانے والا آیا، وہ ساری نشانیاں ساتھ لے کر جو ان کے نبی نے ان سے کہی تھیں وہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، یہ تو بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے جو شخص یہ بول رہا ہے۔ یہ انہوں نے کر دیا۔ یہ بات وہاں کی تھی کہ جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے یہ کیا، اور ایک ہمارے ہاں آنے والا آیا۔ یہاں احمد تھا، یعنی نام اس کا پھر کہیں گے اپنا ہی نام دے، نام اس کا غلام احمد تھا۔ اسے کہا گیا کہ بھائی، اور کہنے لگے کہ میں وہی احمد ہوں جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ آئے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے احمد کہا تھا تو تم تو غلام احمد ہو، تو احمد تو کوئی اور تم تسلیم کر رہے ہو جس کے تم غلام ہو، تو تم پھر احمد کیسے ہو؟ کہنے لگا یہ وہ غلام والی بات میرے ماں باپ نے ایسے ہی لکھ دی تھی، نام رکھ دیا تھا، اصل میں ہوں احمد ہی۔ وہ احمد ہی بن کے آ گئے۔ اب کیا بتایا جائے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، اکبر نے کہا تھا انا الحق کہو اور بانسی نہ پاؤ، وہ جس کا جی چاہتا تھا نبی بن جاتا تھا، انہی کا ایک پیرا وزیر تھا، وہ خدا بن گیا تھا۔ تو ٹھیک ہی بات انہوں نے کہا کہ اگر یہ گرو جنہوں نے ٹپڑے چیلے چوڑ چڑپ احمد بنا، نبوت کا دعویٰ کیا، وہ خدا ہی بن گیا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ اگے گھوڑا ہی مک گیا، نہیں تو پتہ نہیں اگلا اور کی دعویٰ کر بیٹھتا۔
فلما جاءہم بالبینات، قرآن کہتا ہے جب وہ آیا واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، وہ تو کے ساتھ